بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، پاکستان ہمارا ملک ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اس کے تمام ادارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ تمام ادارے پاکستان کی حفاظت اور پاکستان کی ترقی کے لیے بنائے گئے ہیں، اور بالخصوص جو آرمی کا ادارہ ہے جو کہ پاکستان کی حفاظت پر مامور ہے، چاروں طرف سے جو دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، بارڈر پر سیکیورٹی فورسز ایک قربانی دے رہی ہے پاکستان کے عوام کے اور اس ملک کی بقا اور تحفظ کے لیے، یقیناً یہ قابل تحسین ہے۔ میں کچھ دنوں سے کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا جس میں انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ پاکستانی آرمی کے خلاف بڑی زہر اگل رہا تھا، اور اس میں کچھ واقعات ایسے تھے جیسے جو 26 نومبر کو پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ جو معاملات ہوئے، اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل تو مجھے پتہ نہیں ہے، آپ لوگ جو وہاں موجود تھے ظاہر ہے وہ سب سے بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال جو بھی معاملات ہوئے اس میں آرمی کو انڈیا کے میڈیا نے بہت اچھالا ہے اور گندا کیا ہے۔ اس سے افسوس ہوا ہے کہ ہماری جو آرمی ایک بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے ملک کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قربانیاں بھی ہیں آرمی کی، تو اس کو گندا کرنا وہ ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہے، ہمارے ملک کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہے۔ اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات کو ڈرائنگ روم میں حل کرنا چاہیے، اور ہمارے ہاں تو ہر بندہ اٹھا کے پوسٹیں آرمی کے خلاف لگا رہا ہے، آرمی نے یہ کر دیا، آرمی نے یہ کر دیا۔ اس سے نقصان کس کا ہونا ہے؟ ہمارا ہونا ہے، ہمارے ملک کا ہونا ہے۔ جب دشمن یہ سمجھ لے گا کہ اب پاکستان کی عوام اور آرمی کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج آ چکی ہے، عوام متنفر ہیں آرمی سے، تو دشمن کے لیے بہت آسان ہوگا اس ملک کو توڑنا، جیسے بنگلہ دیش ہوا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ بلوچستان اور جو کے پی کی ہے، میں وہاں پہ گیا ہوا ہوں، لوگ دھڑا دھڑ جو ہے وہ اعلانات بھی کر رہے ہیں اور نفرتیں بھی پھیلا رہے ہیں، کچھ گروپ جو ہیں ایسے، تو جس کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گھر میں آپ کسی ایک فرد کے خلاف آپ نفرت شروع کر دیں، اور وہ نفرت اس حد تک بڑھے کہ وہ گلی میں آ جائے، وہ نفرت اور وہ لڑائی گلی میں آ جائے، تو وہ سارا محلہ دیکھتا ہے اور وہ گندا کرتا ہے اس گھر کو۔ اسی طرح ہماری جو آرمی سے کچھ معاملات ہیں، سیاستدانوں نے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، ان معاملات کو گھر بیٹھ کے حل کرنا چاہیے۔ اب جہاں تک کرپشن کی بات ہے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، تو سیاستدان بھی تو بہت کرپٹ ہیں۔ کون سے سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے کرپشن نہیں کی؟ چاہے وہ مذہبی ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں، آپ جس کا بھی نام لے لیں، اربوں کی کرپشن ہے۔ بہت سارے علماء حضرات کو میں جانتا ہوں جو 6,000 12,000 10,000 پہ نوکری کرتے ہیں، آج ان کے پاس پراڈو ہے، حج کے وزیر بنے اور انہوں نے حاجیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور بہت سارے عالم جو ٹی وی پہ بھی آئے بیٹھے ہوتے ہیں اور مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، ان کا پروٹوکول اور ان کی گاڑیاں دیکھیں آپ تو کروڑوں روپے کی ہیں۔ کرپشن تو سارے کر رہے ہیں، کرپشن تو چپڑاسی بھی کر رہا ہے اور اوپر تک معاملہ کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لوگوں کو بغاوت پر نہیں اکسانا چاہیے۔ بغاوت اگر ہوگی نا تو پھر ملک برباد ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی، شام اور لبنان کی صورتحال ہوگی۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری آرمی جو ہے وہ ہمارے ملک کی محافظ ہے، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، اور ہمارا ایک طاقت کا امیج ہے ہمارا، جو دنیا کے سامنے ایک ابھرا ہوا ہے، اس کو خراب نہ کریں، دشمن کے ہاتھ میں کھلونا نہ بننے دیں۔
کوئی گلا شکوہ ہے تو ہم اس کے ساتھ خود کریں گے، اس کے پاس جا کے کریں گے، دشمن کی زبان نہ کھلوائیں، دشمن کو نہ بولنے دیں ہماری آرمی کے خلاف۔ اور جو لوگ پوسٹیں کرتے ہیں آرمی کے خلاف بہت زیادہ، اکثر تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ اکاؤنٹ باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں، باہر کے ہیں، ان کو آگے شیئر نہ کریں۔ یہ لوگ ہمارے ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، اداروں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، یہ کوئی ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ آرمی کو ہم گندا کر کے کوئی ملک کی بہتری نہیں کر رہے، ہم ملک کے لیے کوئی ترقی نہیں کرے گا اس طریقے سے، بلکہ ملک اور ڈاؤن ہو جائے گا۔ آپ سیاستدانوں کو دیکھ، سیاستدانوں نے کون سے اچھے کام کیے ہیں؟ اگر یہ سیاستدان نیک نیتی سے کام کرتے، کرپشن نہ کرتے، تو ملک کہاں کا کہاں چلا جاتا۔ انہوں نے بھی تو، ہر آنے والے نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا ہے اور خوب لوٹا ہے ملک کو۔ میں ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑے عالم دین جو ہے وہ ایک مذہبی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، ان کے 45 ارب روپے کے اثاثے ہیں، جبکہ ان کا والد مسجد کی صفوں میں سوتا تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ اثاثے کہاں کیسے بنا لیے؟ وہ کہتا ہے جی بس اللہ کی دین ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے تو آپ سے پوچھے نا، پھر سارے ہی کہتے ہیں اللہ کی دین ہے۔ تو کرپشن سب کر رہے ہیں اور دبا کے کر رہے ہیں۔ اس لیے مین مسئلہ اس ملک کی کرپشن کو روکنا ہے، اور کرپشن انشاءاللہ ہم روکیں گے، ہم منظم طریقے سے چلیں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اور اپنی صفوں میں ایسے لوگوں کو شامل کریں گے جو خود کرپٹ نہیں ہے۔ پھر یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم ملک کے نظام کو بہتر کر سکیں۔ جزاک